السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم بات کریں گے 12 ربیع الاول اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور کچھ واقعات۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب بات ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ختم نبوت کی بات نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، انت منی بمنازلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ولادت با سعادت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 60 اپریل 571 عیسوی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو شان نبوت کی زیارت کو جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں سجاتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سید الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے، پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ والد کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صہیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنا دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صہیبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ کیا شان ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں جس انگلی کے ذریعے صہیبہ کو آزاد کیا، اس کو اس انگلی کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، اور جو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتا ہے اس کو کیا کیا ملے گا، آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ پہلی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم و پیش 30 غزوات فرمائے،
کچھ کے نام پیش خدمت کرتے ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ صفوان، غزوہ سویق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے عظیم لیڈر تھے جن کی مثل نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک خوبصورت واقعہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور یاد دلائیں انہیں وہ ایام الہی، یعنی وہ ایام وصال جو معیت حق تعالی میں گزار چکے تھے۔ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام اسی یاد دہانی کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور اپنا مشن پورا کر کے آخرت کو سدھار گئے، لیکن بہت کم ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی طرف رجوع کیا، ان کی دعوت پر کان دھرے اور ان کے دلوں میں اپنے وطن اصلی کی طلب و محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے مقصود کو پہنچے، حتیٰ کہ سلسلہ نبوت، خاتم رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارواح اعظم تک جا پہنچا، جنہیں اللہ عز و جل نے غفلت و گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہادی بنا کر بھیجا کہ انہیں خواب غفلت سے جگا کر ان کی چشم بصیرت کو روشن فرمائیں۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب